اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی اصلاح کی اہمیت۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان کے کیا فرائض ہیں، اور اگر ایک عام مسلمان اپنی اطراف کی برائیوں کی طرف سے آنکھ بند کرتے ہوئے صرف عاقبت کی فکر میں لگا رہے تو کیا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ لازم و ملزوم ہیں، اور نہ فرد معاشرے کے بغیر جی سکتا ہے اور نہ یہ معاشرہ افراد کے بغیر تشکیل پاتا ہے۔ دوم، فرد پر کچھ انفرادی فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور کچھ اجتماعی معاشرتی۔ سوم، تمام فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی قدرت و استطاعت شرط ہے۔ جو چیز آدمی کی قدرت و استطاعت سے خارج ہو اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔ چہارم، سب سے پہلے آدمی کو اپنے انفرادی فرائض بجا لانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس کو آپ نے اپنی عاقبت کی فکر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان فرائض میں عقائد کی درستگی، اعمال کی بجا آوری، اخلاق کی اصلاح، معاشرتی حقوق کی ادائیگی، سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ کے افراد اپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ 90% معاشرتی برائیاں از خود ختم ہو جائیں گی۔ پنجم، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی استطاعت کے بقدر معاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، جسے شریعت کی اصلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ طاقت اور قوت کے ذریعے برائی کو روکنا ہے۔ یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے، مگر آج کل حکومتیں افراد کے ووٹ سے بنتی ہیں، اس لیے ایسے افراد کو منتخب کرنا جو خود برائیوں سے بچتے ہوں اور حکومتی سطح پر برائیوں کو روکنے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عوام کا فریضہ ہے۔ اگر وہ اس فریضے میں کوتاہی کریں گے تو دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ دوسرا درجہ زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط و تفصیلات بہت ہیں، مگر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان سے کہنے کی قدرت ہو اور کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں زبان سے دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، مگر دنگا فساد نہ کیا جائے، نہ کسی کی تحقیر اور تذلیل کی جائے۔ ہمارے دور میں تبلیغی جماعت کا طریقہ کار اس کی بہترین مثال ہے اور انفرادی و اجتماعی اصلاح کا نسخہ کیمیا ہے۔ تیسرا درجہ برائی کو دل سے برا سمجھنا، جب کہ آدمی نہ تو ہاتھ سے اصلاح کر سکتا ہے نہ زبان سے اصلاح کرنے پر قادر ہو، تو آخری درجے میں اس پر یہ فرض ہے برائی کو دیکھ کر دل سے کڑے اور اس سے بیزاری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کی دعا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی طاقت و وسعت کے دائرے میں رہ کر مندرجہ بالا دستور العمل پر عمل پیرا ہے، انشاءاللہ وہ آخرت میں مطالبہ سے بری ہوگا، اور جو شخص اس دستور العمل میں کوتاہی کرتا ہے اس پر اس کی کوتاہی کے بقدر مطالبے کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم اس دستور العمل پر کہاں تک عمل پیرا ہیں۔ آگے ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کا بندہ حق اللہ تو ادا کرتا ہے، لیکن حقوق العباد سے کوتاہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ حق العباد اگر پورا کر رہا ہے تو کسی قسم کی اپنی جان بوجھ کر اس میں کوتاہی نہیں کر رہا، مگر حق تعالیٰ سے کوتاہی کر رہا ہے، کیا اس کی مغفرت ممکن ہے؟ پھر سوال سنیے، خدا کا بندہ حق اللہ تو ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد سے کوتاہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ حقوق العباد اگر پورے کر رہا ہے، کسی قسم کی دانست میں کوتاہی نہیں کر رہا، مگر حق اللہ سے کوتاہی کر رہا ہے، کیا اس کی مغفرت ممکن ہے؟ تو اس کا جواب حضرت فرماتے ہیں، سچی توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سچی توبہ میں یہ بھی دخل ہے کہ جن لوگوں کا حق تلف کیا ہو ان کو ادا کرے یا ان سے معافی مانگ لے، اور جو شخص بغیر توبہ کے مرا اس کے معاملے اللہ کے سپرد، وہ خواہ اپنی رحمت سے بغیر سزا کے بخش دے یا گناہوں کی سزا دے۔ حق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ سنگین ہے کہ ان کو ادا کیے بغیر آخرت میں معافی نہیں ملے گی۔
ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائیں اور اہل حقوق کو اپنے پاس سے معاوضہ دے کر راضی کرا دیں، یا اہل حقوق خود معاف کر دیں تو دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔